بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 اکتوبر اور یہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک غمناک دن ہے جب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوعیت کا زلزلہ آیا تھا، جس کی حیت اتنی بڑی تھی کہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بہت سارے علاقوں کو اس نے زمین بوس کر دیا تھا۔ جب ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی طفل مکتب تھے، میں خود 8 اکتوبر 2005 کو اپنے کالج میں ہمارے امتحانات چل رہے تھے اور ہم وہاں کھلے میدان میں کرسیوں پر بیٹھے امتحان دے رہے تھے جب زمین نے لرزنا شروع کر دیا، اور یہ لرزش اتنی شدید پنجاب میاں والی میں کم از کم میں اپنی بات کروں محسوس کی گئی کہ ہماری کرسیاں جو تھی وہ زمین کے ساتھ جھول رہی تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی جھولے پر بیٹھے ہوں اور کوئی ہمیں جھولا جھلا رہا ہو۔ جب وہ زلزلہ تھما اور ہم لوگ پہنچے اپنے گھروں میں، اور فوری طور پر ہم نے ٹی وی کا رخ کیا کیونکہ واحد سورس تھا کسی بھی نیوز کا، اور وہاں جب دل لرزا دینے والی وہ خبریں آئیں اور جب ہم نے وہ سارے کے سارے موقع دیکھے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے غصے کو یا اپنے امتحان کو طاری کیا تھا، جس کی کچھ شعائیں ہم تک پہنچی تھیں، وہ علاقہ خاص طور پر آزاد کشمیر اور KPK کا تھا، جہاں پر پوری زمین دوز عمارتیں دکھائی گئیں، پوری زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر چلی گئی، اور اس میں سے کچھ عمارتیں اور کچھ ہوٹلز ایسے تھے جہاں ایبٹ آباد، منصیرہ اور اس کے مضافات میں جہاں جہاں بھی ہم لوگوں نے خود سٹے کیا ہوا تھا، اور پھر خود جب پرسنلی وہاں جا کر بھی وزٹ کیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے علاوہ کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا تھا، اور انسان لرز جاتا تھا ان جگہوں کو دیکھ کر ٹی وی پر، اور پھر جب اپنے پرسنلی ان کو وزٹ کیا۔ ایک سیاہ ترین دن تھا، اور سیاہ اس طریقے سے کہ ایک تو وہاں ایک اندوناک المناک حادثہ پیش آیا، لیکن سیاہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہماری قوم کا امتحان بھی ہوا۔ امتحان دو طرح سے ہم نے گزارے وہاں پر۔ ایک تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے ٹرکس بھر کر وہاں امدادیں بھیجی اور ان پرسن وہاں پر گئے اور لیبر کی وہاں پر لوگوں کے ریسکیو کے لیے کام کیا، لیکن سیاہ کہنے کا مقصد وہ دوسرا رخ تھا کہ جب دکھایا گیا کہ ایک عورت جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، جب وہ زمین میں دبی ہوئی تھی، ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، جب اس کے ہاتھ سے وہ کنگن نہیں نکل رہے تھے تو ایک ظالم نے اس کا ہاتھ کاٹ کر اس میں سے کنگن نکال لیے۔ ایک شخص جس کی انگوٹھی نہیں نکل رہی تھی انگلی میں سے، اس کی انگلی کاٹ کے وہاں سے انگوٹھی جو ہے وہ نکالی گئی۔ تو وہ سیاہ لوگ جن کو انسان کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسے امتحان میں بھی ان کے ذہنوں میں جانور ڈالے ہوئے ہیں، اور انہی کے لوگوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، کہ ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، آپ جو کچھ بھی کر لیں انہوں نے نہیں سمجھنا۔ وہ گونگے، بہرے، اندھے اور بے ضمیر لوگوں نے جو یہ حرکات کی تھی ایسے مشکل وقت میں بھی، وہ بھی ہمیں یاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں رخ ہمیں دکھائے کہ انسانوں میں سے وہ انسان تھے جو ٹرک بھر کر امدادیں، اور لیبر وہاں پر خود جا کر رہے تھے اور امدادیں کر رہے تھے لوگوں کی۔ بہت بڑی سیلیبریٹیز جو تھی، مشہور لوگ بھی وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے جا کر ریسکیو کیا، سامان بانٹا۔ ایک تک تصویر کا رخ یہ اللہ پاک نے ہمیں دکھایا مشکل وقت میں، پھر ساتھ میں وہ سیاہ لوگ بھی دکھائے جو چوری اور ڈکیتی کی صرف غرض سے وہاں گئے اور جو وہاں پر صرف ڈکیتیاں کر رہے تھے۔ ایک مشکل وقت تھا، مشکل وقتوں کو یاد کرنے والی قومیں ہی سبق سیکھتی ہیں، اور سبق ہمیں سیکھنا چاہیے ایسے جتنے بھی واقعات ہوں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا کوئی جنگیں ہوں یا کوئی بھی ایسے واقعات جس میں کوئی جانی نقصان، مالی نقصان، زمینی نقصان یا کوئی بھی ایسا نقصان ہو اور وہ بڑے پیمانے پر ہو، ایسے دن کو یاد کرنا اور پھر اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا اور اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم نہیں بھولے، ہم ان شہیدوں کو نہیں بھولے، ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں ان تمام شہیدوں کو جو اس زلزلے میں زمین دوز عمارتوں میں جو ملبے کے نیچے دب گئے تھے، ہم ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ہمارے دل ان کے لیے غمزدہ ہیں، ان کے جو سوگواران ہیں ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر نعم البدل عطا کر رہا ہے اور عطا کرتا رہے، اور پوری قوم کے لیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی قدرتی آفات اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہم پر آئے تو ہمارے لیے پوری قوم کے لیے یہ دعائیں ہیں کہ ہم اسی طرح دوبارہ سے یکجان ہو کر ان چند سیاہ بھیڑوں کے علاوہ پوری قوم نے جیسے متحد ہو کر ایسے بڑے قدرتی آفات اور زلزلے کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کی ریسکیو اور اس کی دوبارہ سے اثر نو تعمیرات، جو ہم عمارات دیکھیں آج آپ جا کے ایسے لگتا ہے وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ دوبارہ سے جو اثر نو تعمیرات کی گئی، وہ جو وہاں پر امدادیں بھیجی گئی اور دوبارہ سے بنیادیں رکھی گئی ہر ایک چیز کی، وہ بھی ایک فقید المثال ایک ایکٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نوبت دے کہ ایسی کوئی بھی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، میں اس کو ذمہ داری کہوں گا کیونکہ یہ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا، اس امتحان میں سے پاس ہو کر اس کو بہتر انداز سے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی اور اس میں جو ہے پاس ہونے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔